اور ان کی ظاہر ترقی نے ہماری آنکھیں چکا چوند کر رکھی ہیں، اور جب اپنی تہذیب کا ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر پیر روم فرماتے ہیں، اگرچہ چاندی ظاہر میں سفید اور چمکدار نظر آتی ہے، لیکن جب وہ انسانوں کے ہاتھ اور کپڑوں سے مس کرتی ہے تو انہیں کالا کر دیتی ہے۔ چاندی کے اندر کی کھوٹ جو بظاہر نظر نہیں آتی اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح تہذیب مغربی جو بظاہر ہمیں چمکدار، صاف شفاف نظر آتی ہے، سیاہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں کسی بھی چیز کے ظاہر سے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقت کی تلاش میں آنکھ سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ کھوٹے کھرے کی تمیز کے لیے دیدہ بینا درکار ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے، ہمارے مروجہ نظام تعلیم نے ہمارے جوانوں کے خون گرم کو مغربی تہذیب کا دل دادہ بنا دیا ہے۔ مغربی تہذیب کی فکر نے انہیں زیر دست اور زرپرست بنا دیا ہے۔ یہ سن کر پیر روم فرماتے ہیں، وہ پرندہ جس کے پر ابھی پوری طرح نہیں نکلے ہوتے، اگر وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو لازماً بلی کی خوراک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا مشرقی نوجوان جو ابھی فکری اور عملی طور پر بلوغت کو نہیں پہنچا، وقت سے پہلے ہی وہ ساحر مغرب کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ مغربی تہذیب اس پر اس طرح غالب آ گئی ہے کہ اس نے آنکھ بند کر کے ان راہوں پر چلنا شروع کر دیا ہے جو انہیں اسلاف کی راہوں سے دور لے جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ کلام جاری رہتا ہے کہ دل میں ایک اور خیال جنم لیتا ہے اور پوچھتا ہے، آخر کب تک ہم مذہب اور وطنیت کی گرفت میں اپنے اصل مقام کو فراموش کیے رہیں گے؟ اب تو ہمارا مقصد یاد صرف تن پرستی اور تن آسانی رہ گیا ہے۔ روحانی اقدار آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور اب ہم اپنی منزل سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پر پیر رومی فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کھوٹا سکہ بھی اپنی قدر و قیمت منوانے کے لیے خوابیدہ انسان کو سونا ہی بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن اصل سونا صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے تاکہ دن کی روشنی میں سیاہ سفید کھوٹے کھرے کی شناخت ہو سکے۔ اس لیے جو قومیں اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد کے تابع رکھتی ہیں ان کا مقام کھوٹے سکے کی مانند ہوتا ہے، لیکن جو قومیں اپنے اجتماعی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیتی ہیں وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور جدید میں ہمیں اپنی اقتدار سے دور رکھا جا رہا ہے۔ انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد پر مقدم رکھنے کا درس دیا جاتا ہے تاکہ ہماری منزل ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور کھوٹے کھرے کی تمیز اٹھ جائے۔ مرید ہندی پھر سوال کرتا ہے، کیا آپ مجھے تخلیق آدم کی حقیقت سے آگاہ کریں تاکہ خاک کا ذرہ ایک بار پھر مہو پروی کا ہم سر بن جائے اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے۔ اس پر پیر رومی فرماتے ہیں کہ انسان کا ظاہر اس قدر بے حیثیت ہے کہ شاید پرے کا بھی اس سے زیادہ وقت رکھتا ہو، لیکن جب انسان اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اس کا مقام بلند آسمان کی وسعتوں کو چھونے لگتا ہے اور اس کا مقصد حیات اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنی امیدیں صرف حصول دنیا تک محدود کر لیں تو سمجھ لو کہ تو نے اپنا مقام کھو دیا ہے۔
مقصد حیات سے دور ہو گیا ہے۔ اگر تو اپنا مقصد حیات جاننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو جان، اس کی تلاش کر کہ یہی خدا تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے، اور اگر تو نے اپنی آپ کی کھوج نہ لگائی تو پھر بھٹکنا ہی تیرا مقدر ہوگا۔ مرید ہندی گویا ہے، اے پیر مرشد، تیری نظر کرم سے خاک کی چٹکی میں بھی قوت پرواز پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ تو بتا، اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد صرف حصول جاہ ہے یا انسان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو واشکاف کرنا؟ کیا ہمارے لیے علم خبر ہی کافی ہے جس کی رہنما ہماری عقل ہے، یا علم نظر بھی ضروری ہے جس سے عشق و عمل اور روحانیت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس دور میں تو صرف علم خبر ہی کی حکمرانی ہے۔ یہ سن کر پیر روم فرماتے ہیں، ہم انسان کی ظاہر کی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت پر چڑھا ہوا ملمہ یعنی چھلکا ہوتا ہے۔ حقیقت تو انسان کے اندر پوشیدہ ہے جس سے ہم نامحرم ہوتے ہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے دوست یعنی اپنے رب کو پہچانیں، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، کیونکہ دیدار دوست ہی اصل میں دیدار ہے جو سر خم کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ واہمہ ہے جسے ہم اپنا مقصود حیات گردانتے ہیں۔ اے پیر کامل، اگر ہند میں کسی کا آواز کا کوئی اثر ہے تو وہ آپ کی آواز ہے، وہ آواز حق ہے جس نے امت کی رگوں میں خون گرم کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس، اب مسلمانوں میں وہ خوب گرم جوشی باقی نہیں جس کے وہ متقاضی ہیں۔ پست ہمتی ان کا شیوا، غلامی، محرومی ان کا مقدر بن گیا ہے۔ یہ سن کر پیر روم فرماتے ہیں، کامیابی کا راز اللہ کے بندوں سے محبت میں ہے۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک رسوا نہیں کرتا جب تک وہ اپنی تخلیق یعنی آدم کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ دنیا میں وہی قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں جو شرف انسانیت کو فراموش کر دیتی ہیں۔ اگر وہ احترام آدم سے کے ذریعے سلب عمل پیرا ہوں گے تو ذبوح حال ہونے سے بچ جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ظاہر و باطن میں فرق تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر اس میں ناکام رہے تو مقصد حیات سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور بہت ممکن ہے کہ نشان منزل ہی کو گم کر دیں۔ مرید ہندی پھر کیوں گویا ہوتے ہیں؟ مگر میرے ساتھ رہنے والے میرے ہمراہی تو سلاطین وقت کی قربت کی وجہ سے بلند اقبال ہو گئی ہیں، لیکن میں اب بھی فقیر بے نوا ہوں۔ میرے پاس نہ کلاه سر بلندی ہے نہ لباس فاخرانہ۔ میں کس طرح اپنے ہم منصبوں کا سامنا کر سکوں گا؟ یہ سن کر پیر رومی فرماتے ہیں، اگر تو روشن ضمیر ہے اور روشن ضمیری ہی تیرا مقصد حیات ہے تو پھر تیری حالت ان سے درجہا بہتر ہے۔ اس لیے تیرے لیے ضروری ہے کہ تو بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بجائے کسی روشن ضمیر کی صحبت اختیار کر، تاکہ تیری خودی تجھے اس مقام تک پہنچا دے جو تجھے دوسروں کا محتاج نہ کرے۔ از ہمہ کس کنارہ گیر، صحبت آشنا طلب، ہمزہ خدا خودی طلب، ہمزہ خدا خودی طلب، ہمزہ خودی خدا طلب۔ یہ سلسلہ کلام جاری رہتا ہے کہ مرید ہندی ان سے مسئلہ جبر و قدر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مجھے مسئلہ جبر و قدر کے بارے میں آگاہ کر دیں کہ انسان
کس حد تک مجبور ہے اور کس حد تک خود مختار، کیونکہ میں نے اقبال کی زبان سے سنا ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ کیا انسان بھی اسی طرح کی مجبوری اور آزادی کے دورہ پہ کھڑا ہے؟ جس پر پیر روم فرماتے ہیں اللہ نے باز اور کوے کو ایک جیسے پر دیے ہیں تاکہ وہ اڑ سکے اور اپنا رزق تلاش کر سکے، لیکن ان دونوں کی اڑان میں فرق ہے۔ کوے کی اڑان صرف زمینی رزق کی تلاش تک ہے، جبکہ باز آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے اور اس کی اڑان کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح انسان بھی فکری طور پر آزاد ہے، اس کی سوچ، طلب، جستجو کی کوئی حد نہیں۔ مجبوری صرف اس حد تک ہے کہ اسے اپنی موت پر کوئی اختیار نہیں، لیکن بلند سے بلند مقصد حیات اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ بدر کے مجاہدین اور شہیدوں کو اگر اللہ کی مدد میسر تھی تو وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کے راستے پر اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے، ورنہ وہ باہر نکلنے پر مجبور نہ تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے گھروں سے جہاد کے لیے نکلے تو نصرت عز نے ان کا استقبال کیا، اللہ نے ان کے لیے کامیابی کے راہیں کھول دی اور وہ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔